بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین اما بعد۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادی نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 23 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا موضوع جو ہے وہیں مبتدا اور خبر کے رتبے کے بارے میں ہے کہ آیا مبتدا مقدم ہونا چاہیے یا خبر مقدم ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں اس سے پہلے ہم نے بحث کی کہ اصل میں جو ہے مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے اور خبر محکوم بھی ہے، تو لہذا اصل یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہو اور خبر مؤخر ہو، لیکن کبھی کبھار اس کے برخلاف کبھی کبھار مبتدا مقدم ہونا واجب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار مبتدا کا مؤخر ہونا اور خبر کا مقدم ہونا واجب ہوتا ہے۔ یہ مسائل جو ہیں یہاں پر بیان ہوئے ہیں، تو اس کو ہم بحث کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سوال ہے فی کم موضع یجب تقدیم المبتدأ علی الخبر، کتنے مواضع کتنے مقامات ہیں جہاں پر مبتدا کا خبر پر مقدم ہونا واجب ہے۔ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مبتدا جو ہے خبر پر مقدم ہونا واجب 4 موضعوں میں 4 مقامات پر ہے۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مبتدا کا خبر پر مقدم ہو کر آنا واجب ہے۔ ان میں اذا کان مبتدا جب صدر طلب چیزوں میں سے ہو، مبتدا ان چیزوں میں سے ہو جیسے جن کے لیے صدارت طلب ہے، جیسے مائع تعجبیہ ہے۔ یہ مائع تعجبیہ کلام کے شروع میں آ جاتا ہے، یہ اگر کلام کے میں آ جائے تو اس وقت اس مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اذا کان المبتدا مما لہ الصدارۃ، یعنی مبتدا ان چیزوں سے ہو جن کے لیے صدارت ہے، مثل مائع تعجبیتی، جیسے مائع تعجبیہ ہے، یہ اگر کہیں پر آئے تو وہ اس کا مقدم ہونا واجب ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، ما احسن الصدق، یعنی کتنا صدق اچھی چیز ہے، تو یہاں پر مائع تعجبیہ ہے اور یہ مبتدا ہے اور اس مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ احسن الصدق جو ہے یہ اس کے لیے خبر ہے، تو بس لہذا جہاں پر وہ صدارت ہو جس کے لیے، اس وقت اس کا مقدم کرنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے کم خبریہ اگر کہیں پر مبتدا واقع ہو جائے تو کم خبریہ کا بھی مبتدا قرار دینا اور اس کے بعد جو ہے اس کو خبر کو مؤخر کر دینا واجب ہے۔ دوسرا مورد کہتے ہیں وہ کامل خبریتی، اور دوسرا جو ہے وہ کم خبریہ ہے، جیسے نہ ہو کم عبید فی بیت ابی، یعنی کتنے ایسے بندے ہیں میرے باپ کے گھر میں۔ تو دیکھو کم عبیدین، یہ ایک کم خبریہ ہے اور یہاں پر یہ مبتدا ہے اور خبر دے رہی ہے ایک بندوں کی، تو کہتا ہے کہ میرے اتنے سارے بندے ہیں میرے گھر میں، تو یہ فی بیت ابھی جو ہے یہ خبر ہے، مؤخر ہے کم عبیدین پر، اور کم عبیدین مبتدا ہے اور یہاں پر مقدم ہے۔ اور اسماء الشرط والاستفہام، اور کم خبریہ کے بعد اسماء شرط ہیں اور اسماء استفہام ہیں، یہ بھی اگر کہیں پر مبتدا واقع ہو جائیں تو ان کا مقدم کرنا بھی واجب ہے، چونکہ یہ بھی صدر طلب ہے۔ جیسے مثال دیتا ہے من یکسل یکسر، جو بھی کسالت کرتا ہے یعنی سست روی سے کام انجام دیتا ہے، سست روی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ خسران اور وہ خسارت پاتا ہے۔ تو یہاں پر من جو ہے مبتدا ہے اور اسماء شرط میں سے ہے، لہذا یہ مقدم ہے، اور یکسل یکسر یہ فعل شرط اور جواب شرط دونوں اس وقت من کے لیے خبر ہیں۔
اور اسی طریقے سے من استفہامیہ کے لیے مثال جیسے من فی الدار، گھر میں کون ہے، سوال کرتے ہیں۔ من یہاں پر من استفہامیہ ہے اور یہ مبتدا ہے اور اس کا مقدم ہونا واجب ہے، اور فی الداری جو ہے یہ خبر ہے اور اس کا مؤخر ہونا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے مضافاً جب جو ہے وہ اضافہ ہو جائے اسماء شرط کی طرف یا اسماء استفہام کی طرف، یہ سب ایک چیز ہے، یعنی یا خود ہی شرط ہوں یا کوئی یا استفہام ہوں یا کوئی چیز شرط کی طرف یا استفہام کی طرف اضافہ ہو کر آ جائے تو وہ بھی مبتدا بنے گا اور خبر مؤخر ہوگی۔ جیسے او مضافاً الی اسماء الشرط والاستفہام، جیسے غلام من تضرب اضرب، یعنی یہاں پر غلام جو ہے من چونکہ من شرطیہ ہے اس کی طرف اضافہ ہو گیا ہے اور یہ غلام من مبتدا ہے، اور تضرب اضرب یہاں پر فعل شرط اور جواب شرط من کے لیے ہو کر یہ اس کے لیے خبر ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے من چونکہ استفہامیہ ہو، جیسے غلام من فی الدار، کس کا غلام گھر پر ہے، غلام من فی الدار، کس کا غلام گھر پر ہے۔ تو یہاں پر غلام من استفہامیہ کی طرف مضاف ہے اور یہ مبتدا ہے اور مقدم ہوا ہے اور مقدم ہونا واجب ہے، فی الدار چونکہ خبر ہے اور یہ مؤخر ہونا واجب ہے۔ یا جو ہے یہ مبتدا کے ساتھ مبتدا میں ایسا کوئی چیز اس کے ساتھ مقرون ہو کہ جس کے لیے صدارت ہے، یعنی خود مبتدا کے لیے صدارت نہیں ہے لیکن کوئی چیز جو مبتدا کے ساتھ مقرون ہے وہ صدر طلب ہے، وہ صدر میں آتا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں چونکہ یہ مقرون بے مبتدا ہے لہٰذا وہ مبتدا کا مقدم ہونا بھی واجب ہو جائے گا۔ جیسے نحو للموت فی رضا اللہ خیر من الحیات، دیکھو یہاں پر للموت یہ لام ابتدا ہے، یہ لام ابتدا جو ہے موت چونکہ مبتدا ہے اس پہ داخل ہوا ہے تو لہٰذا یہ لام ابتدا چونکہ مقدم ہوتا ہے اسی وجہ سے مبتدا بھی یہاں پر کیا ہوا ہے، مقدم ہو گیا ہے۔ للموت فی رضا اللہ، یعنی اللہ کی رضا میں موت جو ہے زندگی سے بہتر ہے، خیر من الحیات، یہ خیر من الحیات خبر ہے اور للموت فی رضا اللہ یہ مبتدا ہے جو کہ مقدم ہو کے آیا ہے۔ یا ایسا کوئی چیز ہو جو صدارت طلب کے ساتھ شباہت رکھنے والا ہو، مشابہ صدر طلب ہو، جیسے موصول ہے، موصول اگر کہیں پر مبتدا واقع ہو جائے تو اس کو بھی مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ او مشبہن بما لہ صدارت، یا وہ چیز ایسا ہو جو شباہت رکھے صدارت کے ساتھ، جیسے الذی ہے، جیسے الذی یدلنی علی مطلوبی فلہ درہم، تو یہاں پر شاید مثال ہماری الذی میں ہے چونکہ یہ شبہ صدار طلب ہے لہذا الذی موصول ہے، اور یدلنی علی مطلوبی جو بھی میرے مطلوب کی طرف رہنمائی کرے گا پس اس کے لیے ہے ایک درہم، پس اس کے لیے ایک درہم انعام ہے۔ تو یہاں پر شاہد مثال جو ہے ہمارے الذی پہ ہے جو مبتدا ہے، اور یدلنی یہ جو ہے اس موصول کے لیے صلہ ہے علی مطلوبی یا مطلوب کی طرف، تو اس صورت میں یہ مبتدا ہے، فلہ خبر مقدم درہم مبتدا مؤخر، یہ مبتدا خبر مل کر یہ جملہ جو ہے یہاں پر الذی کے جو کہ مبتدا ہے اور صدر طلب ہے اس پر اس کے لیے یہ خبر ہے، اور یہاں پر الذی مقدم ہو گیا ہے اور فلہ درہم یہ جملہ جو ہے یہ خبر ہے اور یہ مؤخر ہو کر آ گیا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہونے میں یا تنکیر میں جو ہے وہ بالکل مساوی ہوں اور کوئی قرینہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہو جو قرینہ یہ بیان کرے کہ یہ جو مقدم ہے یہ مبتدا ہے یا یہ مؤخر ہے یہ مبتدا ہے، اس چیز کے اوپر کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو
تو ایسے صورت میں بھی جو مقدم ہوگا اس کو ہم مبتدا قرار دیں گے اور جو مؤخر ہوگا اسی کو خبر قرار دیں گے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اذا استوى المبتدأ والخبر فی التعریف والتنکیر، جب مساوی ہوں مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہونے میں اور نکرہ ہونے میں، تو بالکل مساوی ہیں دونوں، یا معرفہ ہیں یا دونوں نکرہ ہیں، برابر ہے دونوں، تو اس وقت دون قرینۃ تبین المراد، اور وہاں کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے جو مراد کو مشخص کر دے، مراد بتلا دے کہ بھئی یہ مبتدا ہے یا یہ خبر ہے یا یہ مبتدا ہے، یہ اس کی وضاحت کرنے والا کوئی چیز بھی، قرینہ بھی کوئی موجود نہ ہو، تو اس وقت جو ہے جو مقدم ہوگا وہ مبتدا ہوگا، جو مؤخر ہے وہ خبر ہو جائے گی۔ جیسے نہ ہو اخو کا سندھی، دیکھو اخو کا یہاں پر کیا ہے، معرفہ ہے، سندھی بھی معرفہ ہے، تو جب یہ دونوں یہاں پر کھڑے ہیں اور ان کے اوپر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، دونوں میں مبتدا بننے کی صلاحیت ہے، دونوں میں خبر بننے کی صلاحیت ہے، تو ایسے موقع میں جو مقدم ہوگا اسی کو ہم مبتدا قرار دیں گے واجبی طور پر، اور جو مؤخر ہے اس کو خبر قرار دیں گے۔ تو اخو کا یہاں پر مبتدا ہے اور سندھی کیا ہے، اس کے لیے خبر ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ اکبر من کا سندن ابلغ من کا ہن کا تن، تو یہاں پر ہماری شاہد مثال اکبر من کا یہ افعل و تفضیل ہے، اور ابلغ بھی افعل و تفضیل ہے، دونوں مطلب معرفہ کے قریب ہیں، اور یہ جو ہے اکبر من کا مبتدا ہے، بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، ابلغ من کا بھی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اکبر من کا یہ خبر بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، ابلغ من کا یہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر اس جملے کے اندر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے جو یہ دلالت کرے کہ یہاں پر آیا اکبر مبتدا ہے یا خبر مبتدا ہے، تو ایسے مورد میں جو مقدم ہوگا اسی کو ہم مبتدا قرار دیں گے، اور واجب ہے وہی مبتدا ہو، اور جو مؤخر ہے وہ واجب ہے وہ خبر ہو۔ اما اگر ایسا ہو لیکن وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو، اور وہ قرینہ مراد متکلم کو بیان کرے، اور متکلم کی مراد کو بیان کرے کہ یہاں پر متکلم نے اس کو مبتدا قرار دیا یا اس کو مبتدا قرار دیا ہے، وہ اس کے مراد کو مشخص کرنے کے لیے قرینہ موجود ہو، تو اس وقت خبر کا مقدم کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ قرینہ موجود ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں اما اذا وجدت قرینۃ، جب اگر کہیں پر کوئی قرینہ موجود ہو، تبین المراد، اور وہ مراد کو مشخص کر دے، مراد کو بیان کرے، تو فیجوز تقدیم الخبر، تو اس صورت میں خبر کا مقدم ہونا جائز ہے، اس وقت آپ خبر کو مقدم کر سکتے ہیں۔ فتقول، پس آپ کہتے ہیں رجل صالح حاضر، دیکھو رجل صالح حاضر، تو یہاں پر اس جگہ میں آپ رجل مبتدا ہے اور صالح اس کے لیے کیا ہے، خبر صفت ہے، رجل موصوف ہے، صالح اس کی صفت ہے، یہ قرینہ بنتا ہے، یہ صالح اگرچہ یہ رجل بھی نکرہ ہے، حاضر بھی نکرہ ہے، لیکن رجل کے ساتھ صالح ایک نکرہ کے موصوف ہے اور ایک صفت ہے، یہ صفت موصوف یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر رجل صالح مبتدا ہے اور حاضرون اس کے لیے خبر ہے، یہاں پر جو مقدم ہے وہ مبتدا ہے، جو مؤخر ہے وہ خبر ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی جگہ میں یہاں پر اسی مثال میں ہی دوسری صورت میں ہم پڑھتے ہیں حاضر رجل صالح، یہاں پر ایسا کہا تو حاضر یہاں پر کیا ہے، یہ خبر مقدم ہے، اور رجل صالح یہ صفت موصوف مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے۔ چونکہ یہ رجل چونکہ نکرہ ہے لیکن اس کے لیے صفت لائی گئی ہے، تو یہ صفت کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مبتدا ہے، اور یہ مبتدا چاہے اس کو آپ مقدم کر کے لائیں، چاہے اس کو آپ مؤخر کر کے لے آئیں، اور خبر چاہے مقدم کریں چاہے خبر مؤخر کریں، دونوں صورتیں آپ کے لیے کیا ہے، جائز ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ دونوں نکرہ کی مثال، دوسری بات معرفہ کی مثال، جیسے بنونا بنو ابنائنا،
یعنی ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر بنونا یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مبتدا بننے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اور بنو ابنائنا بھی، بنو یہاں پر مضاف ہے ابنا کی طرف اور ابنا مضاف ہے نا کی طرف، یہ مضاف مضاف الیہ بھی مل کر یہ خبر بننے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ یہاں پر قرینہ موجود ہے، بنونا کیا ہے مبتدا ہے اور بنو ابنائنا کیا ہے اس کے لیے خبر ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ بنو ابنائنا کو آپ مقدم کریں اور بنونا کو جو کہ مبتدا ہے اس کو مؤخر کریں، اس طرح بھی جائز ہے۔ بنو ابنائنا یہ خبر مقدم اور بنونا مبتدا مؤخر، یہ بھی ادھر جائز ہے۔ یعنی ان بنی ابنائنا مثل بنینا، یعنی مطلب اس کا یہ کہ ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹوں جیسے ہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر کہیں پر خبر محصور بِاللہ واقع ہو جائے، یعنی یا انما کے ذریعے سے یا اللہ کے ذریعے سے محصور فی واقع ہو جائے خبر، تو اس وقت اس مبتدا کا مقدم ہونا واجب ہے، چونکہ اگر مبتدا مؤخر ہوگا تو پھر وہ محصور فی ہوگا نہ خبر، جبکہ متکلم کا ماننا یہ ہے کہ اس کو خبر کو اس نے محصور فی واقع کیا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اذا کان الخبر محصورا باللہ او بانما، یعنی اگر خبر جو ہے محصور ہو اللہ کے ذریعے سے یا انما کے ذریعے سے، وہ محصور فی واقع ہو جائے تو اس وقت اس مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے مل کسلان الا خاسرون، یعنی سست روی لوگ جو ہے نہیں ہیں مگر وہ خاسر، تو ماں کے بعد جو ہے ماء نافیہ ہے، الکسلان مبتدا ہے، چونکہ خاسرون اللہ کے بعد محصور فی واقع ہو گیا ہے، خبر ہے، اور